اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زکوٰۃ سے متعلقہ کچھ عام سوالات جو اکثر پوچھے جاتے ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شریعہ اسکالر محمد شبیر قادری صاحب۔ محمد شبیر قادری صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی۔ یہ حدیث مبارکہ سے جو ثابت ہے وہ 20 دینار اور 200 درہم۔ 20 دینار یعنی درہم سونے کے چاندی کے ہوتے تھے اور دینار سونے کے۔ اب وہاں سے یہ مقدار لی جاتی ہے کہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا آج کے زمانے میں نقدی یا سامان تجارت کے لیے معیار سونے کو بنایا جائے گا یا چاندی کو بنایا جائے گا؟ چونکہ چاندی اپنی قدر بہت کھو چکی ہے، چاندی کی قدر کم ہو چکی ہے، تو آج کے زمانے میں ہم سونے کو نصاب بنائیں گے، معیار بنائیں گے، یا چاندی کو معیار بنائیں گے؟ دیکھیں آج کل کے دور میں اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ سونا ہی بہتر معیار ہے کہ سونے کے مطابق معیار بنایا جائے۔ 7.5 تولے سونا یا اس کے ایکول کسی کے پاس مال تجارت ہو، یا پھر سونا اور مال تجارت ملا کر 7.5 تولے سونا کے ایکول ویلیو ہو جائے تو اس کو صاحب نصاب شمار کیا جائے اور اسی پر زکوٰۃ فرض کی جائے۔ اب دیکھیں اس کو اگر دیکھیں، اب چاندی کا معیار اگر بنایا جائے تو وہ بہت ہی کم ہے۔ اس طرح سے یعنی دوسری چیزوں میں ہم دیکھیں جو روایات سے ملتا ہے کہ کھجور کو دیکھیں 5 وسق ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہوگی، اور اسی طرح سے بکریاں آپ دیکھ لیں 40 بکریاں ہیں۔ اونٹ دیکھیں، اونٹوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ 5 اونٹ ہوں تو ان پہ زکوٰۃ۔ اب ان چیزوں کی آپ ویلیو لگا کے دیکھ لیں، کشمش کے اعتبار سے دیکھیں 5 وسق اگر تو ان کی، اچھا 5 وسق کی بھی وضاحت کر دیں یعنی کہ وہ یہ حدیث مبارکہ میں ایک اوزان بولا گیا ہے، تو اس سے تقریباً 60 سا اور اس سے پھر یہ 955 کلو گرام تقریباً یہ بنتا ہے 5 وسق۔ تو اس کو دیکھا جائے، یہ اگر آپ درمیانے طبقے کی جو کھجور ہے اس کو بھی لے لیں تو یہ بھی 11-12 لاکھ بنتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ 5 اونٹ لے لیں آج کل کے زمانہ میں، اگر اوسطاً قیمت بھی لگائیں، ویسے تو اتنی ہے نہیں، 3 لاکھ بھی لگا لیں ایک اونٹ کی تو 15 لاکھ یہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ 40 بکریاں دیکھ لیں، 40 بکریوں کی ویلیو لگائیں تو وہ بھی کم از کم 12 لاکھ بنتی ہے اگر 30,000 کی ایک بکری لگائیں۔ تو اس طرح سے چاندی کو دیکھیں تو یہ 1.25 لاکھ سے کچھ اوپر ہے، تو یہ بہت زیادہ فرق ہے۔ اور دوسری یہ بھی چیز ہے کہ ہمارا جو مال ہے، ہماری جو کرنسی ہے، اس کے مقابلے میں اگر جو زر ضمانت جسے کہتے ہیں، اصل زر ضمانت، وہ بھی سونا ہے آج کل کے دور میں۔ اور اس پر علامہ یوسف قرضاوی جو ہے انہوں نے ایک وضاحت دی ہے، ان کا موقف بھی اسی طرح سے ہے کہ سونے کے اعتبار سے نصاب بنایا جائے۔ اب سونے کے اعتبار سے انہوں نے یہی مثالیں دی ہیں کہ اونٹوں کی اور بکریوں کی مثال دی ہے، کھجوروں کی مثال دی ہے، اور پھر انہوں نے کوٹ کیا وہاں پہ شاہ ولی اللہ کا کہ حجت البالغہ میں وہ لکھتے ہیں کہ 5 اوقیہ بھی یہ اوزان ہے ایک وزن کرنے کے لیے، تو اس میں چاندی جو ہے وہ 200 درہم بنتی ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے یہ وہاں پہ کوٹ کر کے اس کی یعنی ڈیٹیل دی ہے کہ یہ ایک گرانے کی سالانہ جو اخراجات ہیں تو یہ 5 اوقیہ چاندی سے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک جو درمیانہ گرانہ ہے اس کا پورے سال کا خرچ 5 اوقیہ کے برابر تقریباً اس سے ممکن ہے، ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں
یہ 5 چاندی جو ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مہینے کا بڑی مشکل سے ہو یا 2 مہینے کا خرچ، اور ایسے گھرانے بھی ہیں کہ جن کا ڈیلی کا اتنا خرچ ہو، تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پورا سال اس سے گزارا جا سکے۔ تو یعنی بہت ہی زیادہ ویلیو باقی چیزوں کی جو بھی اس کے قریب قریب ہیں سونے کے، تھوڑا فرق ہے، اور چاندی کی ویلیو بہت کم ہو چکی ہے۔ اس لیے آج کل کے دور میں جو کہتے ہیں انفع للفقراء، جی یعنی ائمہ کا یہ قول ہے کہ جس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے، غریبوں کا فائدہ اس میں رہا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو 1,00,000 1,15,000 روپیہ رکھتا ہے، وہ تو امیر ترین بندہ نہیں شمار ہوتا، اور اس کے پاس شاید یہ 2-3 ماہ کا خرچ ہو، تو اس کو زکوٰۃ آپ دے نہیں سکتے اگر ہم چاندی کو نصاب بنائیں، تو پھر وہ اپنے سال کا خرچہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزارے گا، اس کے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ اس لیے انفع للفقراء کا مصداق آج کل اگر بنانا چاہتے ہیں آپ، ان پہ زکوٰۃ واجب نہ کریں بلکہ ان کو اجازت دینی چاہیے۔ سونے کے اعتبار سے جب ہم معیار بنائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اور ان کے لیے آسانی ہے، اور یہی آج کل کے دور میں بہتر